چلا یا رب کوئی ایسی ہوا چلا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کے عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذاتی عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں اور رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق اگر نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں رکاوٹ کا سامنا ہوتا ہے یا وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، کسی بھی حوالے سے اللہ نہ کرے آزمائش کا شکار ہیں، تو آپ کا اپنا مدنی چینل، آپ کا اپنا سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ، بالکل آپ کر سکتے ہیں کال اور معلوم کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ روحانی علاج اور کروا سکتے ہیں ہاتھوں ہاتھ آپ استخارہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کو بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاتھوں ہاتھ بیان کیے جائیں گے. تو نمبر آپ کے سامنے مدنی چینل کے ناظرین، بالکل کال کیجئے، بذریعہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں اور استخارے کروا سکتے ہیں. میسیجز بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہمیں موصول ہو جائیں گے. نمبر آپ کے سامنے ہیں، بذریعہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. آپ کی کالز کی طرف بھی پڑھیں گے. آئیے درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس سے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک بھی ایسا پیارا عمل ہے، مبارک عمل ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک بہت ساری مصیبتیں دور فرما دیتا ہے. اگر خاص کسی مسئلے کا، کسی بیماری کا، کسی مصیبت کا روحانی علاج نہیں معلوم تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. درود پاک اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کرے ہم دن میں کوئی ایسا مخصوص وقت رکھیں کہ اس وقت میں خالصتاً رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے خوشو و خضوع کے ساتھ اور جانب مدینہ متوجہ ہو کر گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے ہم درود پاک پڑھنا شروع کریں. آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ ایسی برکتیں نصیب ہوں گی اور ضمناً انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مصائب و علام ہمارے اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت و سلامتی نصیب فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی جانب بڑھنے کا. آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. نام علی رضا ہے. یہ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے دماغ کی پرابلم ہے، دماغ سن رہتا ہے، اس کا علاج بتائیے. دماغ سن رہتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. روحانی علاج ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا. حضرت میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سے بیٹھا ہوا ہوں بے روزگار، معلوم کرنا ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے. میرا نام محمد معصوم اور والدہ کا نام آمنہ خاتون ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. محسن بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ کو حصول روزگار کے حوالے سے بتاتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے. میرا نام ہے گلزار ہے، میری والدہ کا نام صابرہ بیوی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں 3-4 سال اگر میں کاروبار کرتا ہوں کیک کا، فروٹ کا کروں گا، میں جو کام کرتا ہوں کیلے کا نقصان مجھے ہوتا ہے، صاف نیت سے کرتا ہوں، زیادہ کوئی نہیں ہوتا. اللہ پاک آسانی فرمائے. روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے فرمایا.
تو انشاءاللہ مزید کال چلا دیجیے. میرا نام غلام کبریا ہے. میرے گھر میں تقریباً 13 سال ہو گئے ہماری شادی کو. ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے. اس کے لیے پلیز کوئی وظیفہ بتائیں. انشاءاللہ اللہ پاک آسانی فرمائے، نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، استخارے آپ فرما لیجیے. علی رضا بھائی کا مسئلہ تھا، وہ فرما رہے تھے کہ دماغ سن ہو جاتا ہے نا، تو اس طرح جب کیفیت ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے، اور ایسا وظیفہ بھی اگر کوئی ہو تو ارشاد فرمائیے گا کہ اگر وہ پڑھنے سے ایسی کیفیت ہی نہ ہو، جی جی یعنی پیش کی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے کہ الحمدللہ عز و جل طبیعت بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے، تو کیا فرماتے ہیں اگر دماغ سن رہتا ہو، معاف ہو جاتا ہو، بند ہو جاتا ہو، کچھ سمجھ نہ آتا ہو، تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ ذہن اگر معاف ہو جائے، دماغ معاف ہو جائے، کچھ سمجھ نہ آتا ہو، تو اس وقت ہی اسی وقت آپ کو ایک یہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ ایک جملہ ہے، ایک کلمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ 60 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ جو کیفیت ہے نا، اس کیفیت سے آپ نکل جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تعویذات اطاری کے واسطے سے رابطہ کر کے آپ تعویذات بھی حاصل کر لیجئے. اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل افاقہ ہو. انشاءاللہ اور کوشش کریں کہ سنت کے مطابق سر میں تیل ڈالنے کی عادت بنائیں. ماشاءاللہ الحمدللہ عز و جل بڑی آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی، اور سنت میں عظمت ہی عظمت ہے، برکت ہی برکت ہے. آپ سنت کے مطابق سر میں تیل لگانا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بہت سارے امراض دور ہو جائیں گے. اور مسواک کی عادت بنائیں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے بہت سارے دماغی امراض اس کے الحمدللہ عز و جل دور ہو جاتے ہیں. اچھا، اسی طرح گلزار بھائی کی قول تھی، انہوں نے کاروباری مسائل کے حوالے سے کہا تھا کہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، اور اسی طرح غلام بھائی کی قول تھی بے اولادی کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا. جی جی کاروبار میں نقصان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اللہ پاک ان کا جو کاروباری نقصان ہوا ہے اس میں اس نقصان کو ختم فرما کے اس کی برکت نصیب فرمائے، انہیں نقصان سے انہیں محفوظ رکھے اور ان کے کاروبار میں برکت ہو. اس کے لیے ایک عمل بہت پیارا عمل ہے. آپ ایک سادہ کاغذ لے لیجئے، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل جو ہے تحریر کر لیجئے 35 مرتبہ، اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اپنی دکان پر لگا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، بلکہ نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کاروبار چمکے گا. ساتھ یہ اولاد والا جو وظیفہ تھا یہ بھی سماعت فرما لیجئے. روزانہ 41 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو یہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. صحیح. اور حصول اولاد کے حوالے سے اب تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. مزید کچھ کالز آئے ہیں آپ کی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے وہ بھی شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. میرا نام محمد یونس ہے، گجرات سے بول رہا جی ہوں. یونس بھائی. گزشتہ 3 سال سے اگست کے مہینے میں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے. اس دفعہ بھی ابھی اگست کا مہینہ آ رہا ہے، اور کچھ وظائف بتا دیں تاکہ اللہ پاک مہربانی فرمائے. اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں یہاں یہ عرض کروں، اسے کہتے ہیں بدشگونی، اور اسلام میں بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اعتقاد جن کا کمزور ہوتا ہے، یقین جن کا کمزور ہوتا ہے، وہ ان کے ذہنوں میں اس طرح کے وسوسے آتے ہیں. یاد رکھیے کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا کہ اس مہینے میں مجھ پر مصیبتیں آئیں گی یا مصیبتیں آ جاتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو مصائب و آلام سے محفوظ فرمائے. بدشگونی کے حوالے سے مزید آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہی جس کا نام ہی بدشگونی ہے، صحیح، تو آپ وہ حاصل کیجئے، آپ وہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل بہت سارے آپ کے ایسے وسوسے جو آپ کے ذہن میں ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے، اور بدشگونی کے حوالے سے آپ کو بہت بہترین انشاءاللہ عز و جل معلومات بھی حاصل ہوگی، اور علم میں بھی اللہ پاک کی رحمت سے اضافہ ہوگا. تو آپ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ اگست کا مہینہ آنے والا ہے تو اب مجھ پر مصیبت آئے گی، اور 30 سال سے مجھ پر آ رہی ہے. تو اسے کہتے ہیں بدشگونی. بدشگونی کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے، بدشگونی نہیں لینا چاہیے. کوئی مہینہ کسی حق میں، کسی کے بھی حق میں برا نہیں ہے. اللہ پاک مصائب و آلام سے محفوظ فرمائے. بہرحال یونس بھائی وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم ضرور بتائیں گے کہ آپ مصیبتوں سے، آزمائشوں سے محفوظ رہ سکیں. اس حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا. مزید کالز چلا دیجیے. میرا نام محمد ابرار ہے اور میری والدہ کا نام رشاد کوثر ہے. میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میری طبیعت اکثر اوقات خراب رہتی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے اور ڈر سا بھی لگا رہتا ہے.
اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے. میرا سوال یہ ہے 3 مہینے سے بیٹھا ہوا ہوں بے روزگار. معلوم کرنا ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے. میرا نام محمد معصوم اور والدہ کا نام آمنہ خاتون ہے. معصوم نام بتایا. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں معصوم بھائی, اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو بھی استخارے فرما لیجیے. اس سے پہلے بھی کچھ کالس تھیں استخاروں کے حوالے سے, اس کے بھی جوابات آپ سے معلوم کریں گے. میسیجز روحانی علاج کے حوالے سے یہ بہت سارے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. آپ کے یہ میسیج موصول ہوا, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں, تو پریشانی سے نجات کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. انشاءاللہ عرض کر دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ یونس بھائی کا مسئلہ جو تھا اس کے لیے بھی یہ روحانی علاج کر سکتے ہیں. دیکھیے میرے پیارے آقا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے, جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کو ہر پریشانی, اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے نجات راحت عطا فرمائے گا, اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو. تو یہ استغفار جو ہے نا, اس کو اپنے ورد میں لے کر آ جائے, وظائف میں شامل کر لیجیے. صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی, آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی, تنگدستی بھی دور ہوگی, ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ایک وہم والی کیفیت ہے اس سے بھی آپ نکل جائیں گے. اور جیسا کہ مبلغ دعوت اسلامی نے عرض کی کہ بس شگونی نامی جو کتاب ہے اس کو آپ حاصل کر کے اس کا بھی مطالعہ فرما لیجیے. اور صحیح ماشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ کوشش کر کے تعبیراتی عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی کیجیے اور اپنی حفاظت کے تعبیراتی عطاریہ بھی استعمال کیجیے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یونس بھائی, ماہ اگست میں 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں. مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے. سارے وسوسے اور آپ کے جو اس طرح کے ذہن میں آ رہے ہیں نا, سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمت سے. بہت اچھا ماحول مل جائے گا. ہاں ماشاءاللہ, عاشقان رسول کے قرب کی برکتیں ملیں گی, نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی, اللہ پاک کے گھر میں رہنا نصیب ہوگا, اور نہ جانے ماشاءاللہ عز و جل کیسی برکتیں نصیب ہوں. تو مدنی قافلے میں سفر کریں. اللہ پاک اپنی رحمت سے بہت ساری مصیبتوں سے, مصائب و آلام سے, پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے گا. اچھا, اسی طرح پریشانی سے نجات کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. جی, پریشانیوں سے نجات اور تنگیوں سے نجات کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے نا, یہ استغفار کی وظیفہ ہے ماشاءاللہ. استغفار استغفار کی بھی کثرت کیجیے, بڑا پیارا عمل ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں تو وقتاً فوقتاً صبح و شام توبہ و استغفار یہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ, ظاہری باطنی, پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں سے محبت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں مدنی چینل کے ناظرین. اللہ پاک کی رحمت سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی. بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے اسلامی بھائیوں کی کچھ کالز تھیں استخاروں کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا, محسن بھائی کی اولاً کال آئی تھی, بے روزگاری کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا اللہ پاک ان کو رزق حلال عطا فرمائے اور پریشانیاں آزمائشیں وغیرہ دور فرمائے. جی محسن بھی آپ کے استخارہ کیا ہے, استخارے میں کوئی جادو جنات وغیرہ کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, البتہ وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, اس کا صفحہ نمبر 25 پر ہے کہ یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. صحیح. اچھا, اسی طرح ہمارے یہ ابرار بھائی کی بھی کال تھی. انہوں نے بھی طبیعت کی خرابی کے حوالے سے کہا تھا کہ طبیعت خراب رہتی ہے, بلڈ پریشر ان کا, اور ڈر سے ان کو محسوس ہوتا ہے اس طرح کے معاملات. کیا فرماتے ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ جی ابرار بھائی کا استخارہ کیا. ابرار بھی آپ کے ساتھ اثرات کا معاملہ آ رہا ہے, شریر جنات کے معاملات ہیں. تو اس حوالے سے آپ روزانہ رات سونے سے پہلے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں, اور اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل اس رات ہر قسم کی ناگہانی آفات شریر انسان و جنات سے انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے. صحیح انشاءاللہ. اچھا, ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا, میسیجز بھی روحانی علاج کے حوالے سے کافی ساری. یہ ایک اسلامی بھائی معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں اکثر بیمار رہتے ہیں, اس کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ سے لیں گے. پھر کچھ کالز بھی لیتے ہیں. ایک اور روحانی علاج یہ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ پیٹ میں اگر درد رہتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں. دونوں ہی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ سے معلوم کرتے ہیں. بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کالز کی جانب. دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. بالوں کا ٹوٹنے وغیرہ کا جو روحانی علاج بتایا تھا اس کو بھی ریپیٹ کر دینا. السلام علیکم.
पहले किया होगा, पहले सिलसिले में बताया होगा। तो किस चीज़ का? बालों के गिरने के हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अभी बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। अच्छा, मेरा नाम मकसूद अहमद है। मेरे वालदा का नाम है मुनव्वर सुल्ताना। तो मैंने पूछना था, मैं काफी परेशान हूँ। मैं 10-12 साल से मैं काम करता हूँ। कोई भी काम करता हूँ वो जैसे हाथ डालता हूँ सोने को मिट्टी हो जाता है। अल्लाह पाक आसानी फरमाएँ, आपको आपके जायज़ मकासद में, जायज़ कामों में कामयाबी नसीब फरमाएँ। मंसूर अहमद भाई रूहानी इलाज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बताएंगे और इस्तिखारा भी आपका करवाते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मैं जाना चाहता हूँ, नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड का, एक होटल का और एक विजिट वीजे का। तो बराए करम आप चेक करके ये बता दें कि इनमें मेरे लिए किसी काम में बेहतरी है। जी, मेरा नाम वकास सनीफ और अम्मी का नाम बल्कीस। वकास नाम बताया ना जी। वकास भाई आपका इस्तिखारा करवाते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कामयाबी का रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे शैतानी वसवसे बहुत आते हैं। तो मेरा नाम उमर है, मेरी वालिदा का नाम ज़ुबैदा है। मुझे इस्तिखारा करके बताइएगा कि कोई मसला तो नहीं है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उमर नाम बताया ना जी, उमर नाम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उमर भाई आपका भी इस्तिखारा करवाते हैं। शैतानी वसवसों से, बुरे ख्यालात से, बुरी सोचों से महफूज रहने का वजीफ़ा भी आपको बताएंगे। अच्छा, बालों के गिरने के हवाले से वजीफ़ा गुज़िश्ता सिलसिलों में शायद बताया होगा। जी जी, तो ये इसको दोबारा रिपीट फरमाएं। मैं अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला है बीमार आबिद। इस रिसाले के सफ़हा नंबर 36 पर है, बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुल लैल 41 बार पढ़कर सरसों या नारियल के तेल की बोतल पर दम कर लीजिए और रोज़ाना सोते वक्त सर पर इस तेल की मालिश कीजिए ना। कुछ दिन मालिश करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सर के बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। दाढ़ी के बाल झड़ते हों तो इसके लिए भी ये अमल मुफीद रहेगा। इस्लामी भाई भी इस पर अमल कर सकते हैं अगर उनके साथ सर के बाल झड़ने का मसला हो या दाढ़ी के बाल झड़ते हों। जी सही। और तो यकीनन ये वजीफ़ा आपने समाअत फरमा लिया होगा। बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक आप अमल फरमाइए। अच्छा, इसी तरह ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा कि बीमारी अक्सर घर में रहती है ना? बीमारी भी रहती है और पेट के दर्द के हवाले से भी मालूम किया था। जी जी। तो घर में अक्सर बीमारी रहती हो, गुर्बत और नादारी ने बसेरा कर लिया हो, तो इसके लिए एक रूहानी इलाज है, इसको आप समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह पाक के ये सिफाती नाम है, या रज़्ज़ाक़ू, या रहमानू, या रहीमू, या सलामू। ये 112 बार पढ़कर दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बीमारी, तंगदस्ती और नादारी से नजात हासिल होगी। ये रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप के सफ़ा नंबर 30 पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसी तरह पेट के दर्द के लिए अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या अज़ीमू 7 मरतबा पढ़िए, पानी पर दम कीजिए और इसको पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेट के दर्द से नजात हासिल हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो पेट में अगर दर्द रहता हो तो इस वजीफ़े पर अमल करें। छोटे बच्चों के बाद औक़ात उमूमन पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वालिदैन ऐसी सूरत में इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। या अज़ीम पढ़कर अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है, पढ़कर पानी पे दम करके आप अपने बच्चों को पिलाइए। अल्लाह पाक की रहमत से पेट का दर्द ये जाता रहेगा। और साथ साथ तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ मदानी चैनल के नाज़रीन कि अगर आप चाहते हैं कि हमें घर बैठे तावीज़ात अत्तारिया हासिल हो जाए तो आप हमारे इस एड्रेस पर भी अपने मसाइल लिख कर रवाना कर सकते हैं। सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा, आलमी मदनी मरकज़, फैज़ान मदीना, पुरानी सब्ज़ी मंडी, बाबुल मदीना, कराची। इस एड्रेस पर अपने मसाइल लिख कर अपने मुकम्मल पोस्टल एड्रेस के साथ रवाना कर दीजिए। मजलिस मकतूबात तावीज़ात अत्तारिया इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए तावीज़ात अत्तारिया रवाना कर देगी। यूँ घर बैठे आपको तावीज़ात अत्तारिया और आदे अत्तारिया इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मौसूल हो जाएंगे। घर बैठे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप तावीज़ात अत्तारिया हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक और आसानी ये भी है कि हमारे मजलिस मकतूबात तावीज़ात अत्तारिया के ऑफिशियल पेज फेसबुक रूहानी इलाज और इस्तिखारा के ज़रिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बाआसानी रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं और हाथों हाथ इस्तिखारे भी करवा सकते हैं। दावत इस्लामी के मजलिस मकतूबात तावीज़ात अत्तारिया का ऑफिशियल पेज रूहानी इलाज और इस्तिखारा, तो इसके ज़रिए भी मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस पेज को भी लाइक कीजिए, अच्छी अच्छी नियतों के साथ शेयर भी कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सवाब जारिया का सिलसिला भी हमें हासिल होगा और सवाब जारिया का भी हमारे लिए एक ज़रिया बनेगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रूहानी इलाज हमें मौसूल होते रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतें नसीब फरमाए। इस्तिखारों के हवाले से भी कुछ कॉल्स थी, तो इस्तिखारों के जवाबात की जानिब बढ़ते हैं। हमारे मंसूर भाई की कॉल थी, उन्होंने कहा था कि 10 साल
کم و بیش ہو چکے ہیں 10 سے 12 سال، ان کو کام میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، پریشانی رہتی ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے وہ کہتے ہیں مٹی ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ جی مقصود بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، جادو وغیرہ کے معاملات، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھیں، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، اور اپنے اوپر آپ دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے عملیات وغیرہ کے جو معاملات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ اگر تعویذات عطاریہ کے قریبی جو بستہ ہے وہاں سے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجئے، کارڈ بھی کروائیں، اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی۔ صحیح۔ وقاص بھائی کا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نوکری میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جاب ملنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ 3 آپشن بتائے تھے کہ میرا کہاں جاب کرنا وہ بہتر ہے، ایک ہوٹل کا تھا، ایک سیکورٹی کا، اور ایک اور کام کا تھا، تو ان کا وقاص بھی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کا ہوٹل کا کام کرنے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہے، بہتر ہے، کر سکتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ باقی آپ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ اب جب آپ یہ نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو دارالفتاء اہل سنت سے ضرور شرعی رہنمائی بھی لیجیے گا، شرعی تقاضوں کے مطابق آپ نے اس کام کو لے کر آگے بڑھنا ہے، چلانا ہے۔ شرعی تقاضوں کے مطابق جب کسی کام کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ دارالفتاء اہل سنت سے آپ رابطہ کیجیے، استخارے میں تو بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ شروع کیجیے۔ جب آپ شروع کریں گے تو دارالفتاء اہل سنت سے ضرور رابطہ کر لیجیے گا کہ میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، اب میرے لیے کیا کیا شرعی احکامات ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتا دیا جائے گا، تو اس طریقہ کار کے مطابق آپ چلیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جب شرعی تقاضوں کے مطابق آپ اپنے کام کو لے کر چلیں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس میں برکت بھی رہے گی، اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل خوب فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ تو اسی طرح عمر بھائی کی بھی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ شیطانی وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، برے خیالات بھی آتے ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ جی عمر بھائی کا استخارہ کیا ہے؟ عمر بھائی آپ کے ساتھ تو کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی جادو جنات اثرات وغیرہ کا معاملات نہیں ہے، بس وقتی طور پہ پریشانیاں وغیرہ ہیں، اس طرح وسوسے وغیرہ کے معاملات، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد 7 بار هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے آپ بچے رہیں گے، اور آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا میسیجز بھی یہ آئے ہیں، استخارے کے حوالے سے بھی میسیجز ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ہیں۔ ایک میسیج آیا ہے کہ زینب نام ہے میرا اور والدہ کا نام ریحانہ ہے، میں اکثر بیمار رہتی ہوں اور جب سوتی ہوں تو جسم بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے، تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، استخارہ کر کے بتا دیجئے کوئی روحانی مسئلہ یا بندش تو نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائیاں معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بچی ہے اور وہ بولتی بھی نہیں ہے، چلتی بھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ بچی بولنا شروع کرے اور اپنے پیروں پر چلنا شروع کرے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ سے ہم لیں گے۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میرا نام حافظ انصر ہلم ہے اور میری والدہ کا نام نسیم اختر ہے۔ 15 دن سے تقریباً یہ تکلیف ہے، پہلے تو یہ بائیں طرف سینے میں تکلیف رہی ہے اور بازو اور پاؤں سون ہو جاتے تھے، اور ابھی یہ مسئلہ ہے کہ میرے دونوں بازو اور ٹانگیں سون ہو جاتی ہیں، جب میں غسل کرتا ہوں اس کے بعد یہ دونوں چیزیں سون ہو جاتی ہیں اور مجھے چلا نہیں جاتا، نہ کوئی کام ہوتا ہے نہ کچھ، تو برائے مہربانی بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو ہم بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ رہتی ہے اس کا نام ہے عذرا پروین، والدہ کا نام نذیرہ بی بی۔ اکثر بیمار رہتی ہیں، اکثر بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام شمیم ہے اور میری نانی کا نام طاہرہ ہے، استخارہ کروانا، اصل میں پیٹ کا مسئلہ ہے ان کے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد عثمان مدینہ طیبہ سے عرض کر رہا ہوں، حضور استخارہ کروانا تھا کہ گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ میری والدہ کا نام ریحانہ کوثر اور میرا نام محمد عثمان ہے۔ عثمان بھائی گاڑی کا نمبر آپ نے بتانا تھا کہ یہ گاڑی میں لینا چاہ رہا ہوں، اس کا نمبر یہ ہے، یہ لینا میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، نمبر آپ بتا دیتے تو ہاتھوں ہاتھ آپ کا استخارہ
کر دیا جاتا ہے۔ سلسلے میں فی الوقت استخارہ نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ مزید آپ سے کچھ معلومات ہمیں درکار ہے۔ آپ ایسا کیجیے، ایک نمبر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس نمبر پر آپ رابطہ فرما لیجیے 0213485711 ہاتھوں ہاتھ استخارے کا یہ نمبر ہے، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 0213485711۔ دعوت اسلامی کے تحت یہ صرف ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے بتا دیجئے کہ یہ گاڑی ہے، اس کا نمبر یہ ہے، لینا میرے لیے کیسا ہے، تو استخارہ کر کے آپ کو بتا دیا جائے گا۔ صبح 9 سے اگلے دن صبح 5 بجے تک مسلسل 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے علاوہ اتوار کے۔ تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ سوجل آپ کو بتا دیا جائے گا۔ مزید کال چلا دیجئے۔ معاملہ یہ ہے کہ بے شمار کام شروع کیے جی، کوئی کامیابی میں روزگار نہیں چل رہا، بے روزگاری بھی بڑی ہے۔ محمد اشفاق میرا نام ہے اور حسین بی بی میری والدہ کا نام ہے۔ انشاءاللہ سوجل بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے میسیجز کی جانب میسیجز بھی کافی سارے ان کے آ رہے ہیں، استخاروں کے حوالے سے کال سے استخارے آپ فرما لیجئے۔ اچھا، یہ میسیجز آ رہے ہیں بے روزگاری کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ 4-5 ماہ سے بے روزگار ہوں، کوئی کاروبار نہیں لگ رہا، حالات بھی کافی ٹھیک نہیں ہیں، دعا بھی فرما دیجئے اور کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ اچھا روزگار نصیب ہو جائے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، پہلے جو وہ 2 SMS کے روحانی علاج تھے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بچی کے حوالے سے SMS کیا گیا تھا، بولتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ عاجلہ و صحت نافیہ عطا فرمائے۔ اس بچی کے لیے گھر کے کسی کو فرد کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو یہ 1000 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیجئے اور روزانہ اس پر 1 مرتبہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ بچی اللہ نے چاہا تو بولنا بھی شروع کرے گی، چلنا بھی شروع کرے گی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ بچی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے تو ہم مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں۔ 11 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کر کے آپ دعا کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں بچی اپنے پیروں پہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار پتہ چلی کہ والدہ پیٹ پر تھی نا، کافی بیمار تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا کہ مدنی قافلے میں سفر کر کے میں والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کروں گا۔ مدنی قافلے میں گئے، وہاں جا کر خوب انہوں نے گڑ گڑا کر دعاؤں کا سلسلہ کیا، دعائیں کی اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ جب مدنی قافلے سے واپس آئے، دروازہ بجایا گھر کا، تو آپ کی والدہ نے اٹھ کر ہی آپ کے لیے دروازہ کھولا۔ اللہ پاک کی رحمت سے یہ بہت جلد وہ صحت یاب ہو گئی تھی۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ راہ خدا عز و جل کا مسافر ہو، بدرجہ اولا اسے الحمدللہ عز و جل برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور الحمدللہ دیکھیں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، عاشقان رسول کی قرب کی برکتیں ملتی ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے بچے کی صحت یابی کے لیے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر روانہ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے انشاءاللہ عز و جل تعویذات روانہ کر دے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور یہ کال آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کی، انہوں نے کہا تھا کہ سینے میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، بعض اوقات بازو سون ہو جاتے ہیں، جسم کا کوئی حصہ سون ہو جاتا ہے، کافی ٹائم سے بیچارے یہ کافی آزمائش میں ہیں۔ دعا بھی فرمائیے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں اس حوالے سے یہ بیماری دور ہو جائے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے، اور انہیں چاہیے کہ دیکھیں انسان جو ہے مسلمان سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ جب بھی ہاتھ پہ سن ہو جائے نا تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ اور درد کے لیے آپ کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیے، تو انشاءاللہ عز و جل درد میں کمی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ استخاروں کے جوابات کی تعریف استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے۔ جی، سب سے پہلے ایک اسلامی نے کال کی تھی اپنے والدہ کی وجہ کے لیے، زینب بنت ریحانہ، ان کے بتایا تھا کہ رات کو سوتی ہوتی ہے جسم پہ ان کا وزن محسوس ہوتا ہے، تو استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ جو ہے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے، اثرات کا اشارہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ 41 ٹائم لکھ لیں یا لکھوا لیں، اس کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر اس کو بازو پہ باندھ لیجئے یا گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اثرات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بہن تھی کہ عذرا بنت نذیرہ، انہوں نے بتایا تھا اکثر بیمار رہتی ہیں یہ، تو استخارہ کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری وغیرہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور شمیم بنت فائزہ تھا کہ انہوں نے بتایا ان کے پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ یا محسی یا محسی یا محسی یہ 7 بار پڑھ کر اپنے پیٹ پہ آپ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پیٹ کے جو امراض ہیں، جو تکلیف پریشانی وغیرہ ہے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ میسیجز بھی کافی سارے آ رہے ہیں ان کے، یہ معلوم کر رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجرانوالہ سے یہ میسیج کیا ہے، تقریباً 5 سال سے گھر کی چیزیں یہ خراب ہو رہی ہیں اور غائب ہو جا رہی ہیں، اور استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ نام ہے گلناز اختر اور والدہ کا نام ہے زبیدہ بی بی۔ تو اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے ابو کا نام زاہد اقبال ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، استخارہ کروانا ہے، اور ابو کا نام زاہد اقبال اور ان کی والدہ کا نام زینب بی بی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج موصول ہوا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہے، شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، کوئی روحانی علاج حصول اولاد کے حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ جی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک بے روزگاری کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا تھا اسلامی بھائی نے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 31 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا وہابو، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے بعد نماز فجر، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ 40 دن تک کہ آپ اس پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اچھا، بے اولادی کے لیے 4 سال سے بے اولادی ہے، اس کے لیے آپ سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 102 اور 103 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ پڑھیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی کو چاہیے پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اس دعا کو دعائے ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، قرآنی دعا ہے، یہ آپ پڑھیں، اور دیگر ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو بے اولاد ہیں تو یہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ باقی پریشان بھی نہ ہوں، اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آزمائشوں کے معاملات بھی آ جاتے ہیں، اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، تو اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے، تو یوں آزمائشوں کے معاملات بھی رہتے ہیں۔ دعائیں کرتے رہیں، جو وظائف آپ کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کرتے رہیں، ساتھ ساتھ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ بڑھتے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ اچھا، کالز بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہم شامل کریں گے، میسیجز یہ چلیں کچھ شامل کر لیتے ہیں، استخاروں کے جوابات بھی واقع تھے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ سے لیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں سردار آباد سٹی سے، انہوں نے میسیج کیا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ والدہ کا نام کوثر پروین ہے اور بھائی کا نام ہے شہرود۔ استخارہ کروانا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ روحانی مسئلہ تو نہیں، یعنی کوئی ان پر کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، استخارہ ان کا بھی آپ فرما لیجئے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج آیا روحانی علاج کے حوالے سے، معلوم کر رہے ہیں کہ معدے کے اندر بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، اسی طرح معدے کے اندر تکلیف رہتی تھی، اب وہ تکلیف مزید بڑھی اور دل کی تکلیف ہو گئی ہے۔
تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں اللہ پاک سے کہ دعا معدہ ہے بھی کہ درست ہو جائے، دل کے جملہ امراض سے بھی ان کی حفاظت رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں دل اور معدے کے امراض سے شفا عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 56 پر یہ روحانی علاج موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت جو ہے 3 مرتبہ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کاغذ پر یا پلیٹ پر تحریر کر لیجئے، اور تحریر کرنے کے بعد صبح، دوپہر اور رات ایک مرتبہ پلیٹ کو دھو کر پی لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ تعویذات بھی حاصل کیجئے۔ دل کے سلسلے میں نا ایک تعویذ دیا جاتا ہے، اچھا ہاں، دل کے مرض کے لیے بڑا بہترین تعویذ، بہت اچھا تعویذ، یہ تعویذ حاصل کیجئے، کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، اللہ نے چاہا تو دل کے امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر کے یہ حاصل کر لیجئے۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہارٹ پیشنٹ ہیں اور دل کے امراض میں مبتلا ہیں، اللہ نہ کرے دل کا کوئی وال بند ہے، دل کی شریانیں بند ہیں، اللہ پاک محفوظ فرمائیں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے یا حاصل کیجیے تعویذات عطاریہ، اور تعویذات عطاریہ کے بستوں پر مخصوص 40 دن کا ایک کورس کیا جاتا ہے پلیٹوں والا عمل، آپ وہ کیجیے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ایسی برکتیں ملیں گی، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کافی عرصے تک چلتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پلیٹ کا کورس اس صورت میں کروائیں۔ صحیح، کافی عرصے تک چل رہے ہیں نا، تو یہ رابطہ کر لیں گے تعویذات عطاریہ کے بستے پر، تو انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا، بتا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اور ہم صبر بھی کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات ہم بس یوں سمجھیے کہ تشویش میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اللہ سب بہتر فرمائے گا، اللہ جو چاہے گا اللہ پاک بہتر فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین ہم اپنا کامل رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے۔ ہمارے زاہد اقبال بھائی یہ اکثر بیمار رہتے ہیں، میسیج آیا تھا ان کا، تو استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں زاہد بھی آپ کے ساتھ بیماری کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتاب مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 247 پر 247 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کوئی یا مؤمنو 115 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل بیماری وغیرہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صحیح، اچھا۔ اس کے بعد ہمارے شہروز بھائی، جی شہروز بھائی تھے، ان کا یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ اسرار یا عملیات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے، تو جی شہروز بھی استخارہ آپ کے کیا ہے، استخارے میں تو ایسا کوئی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، پھر بھی آپ روزانہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار پڑھیں، اور اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر آپ دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل سلامتی رہے گی، انشاءاللہ عز و جل سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں بھی سلامتی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی سلامتی نصیب فرمائے۔ تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ کا نام فاطمہ خالد ہے اور ان کی والدہ کا نام نور خاتون ہے، تو ان کو کچھ بلڈ پریشر کے علاوہ کچھ تھوڑی سی ذہنی مرض بھی ہے، جب تک دوا کھاتی ہیں کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نہیں فائدہ ہوتا، تو 30-35 سال سے یہ مسئلہ ان کے ساتھ درپیش ہے، اس کے بارے میں ذرا معلومات کرنا چاہ رہا تھا، استخارہ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شبال عطاری ہے، میری والدہ کا نام نسیم، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنا مکان سیل کرنا چاہتا ہوں، تو استخارہ کر کے بتائیں بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے استخارے میں۔ استخارے آپ فرما لیجیے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی بلڈ پریشر، مکان کا نمبر نہیں بتایا آپ نے، مکان کا نمبر بھی چاہیے ہوگا شہباز بھائی، نمبر آپ نے بتایا نہیں، نمبر بتا دیتے تو ہاتھوں ہاتھ استخارہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو بھی میں یہی عرض کروں گا کہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر لیجئے 0213485871، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ بتا دیجئے یہ مکان نمبر ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے بتا دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ باقی ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی استخارے کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا وہ استخارہ آپ فرما لیجئے۔ یہ ایک میسج آیا ہے، معلوم کر رہے ہیں کہ بچے ضد کرتے ہوں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ایک میسیج کیا ہے کہ مجھے 15 دن سے پیلیا ہو چکا ہے اور دم وغیرہ بھی کروایا ہے، پانی بھی پی لیا ہے اور چنے بھی کھائے ہیں، تو
کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے کہ میں وظیفہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کروں. جی تو ہیپاٹائٹس کے حوالے سے یا کان کے حوالے سے پیلیے کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھیں؟ عرض کرتا ہوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. اس سے پہلے جو بچے ضد کرتے ہیں اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. جب یہ بچے سو جاتے ہیں رات میں نا تو ان کے قریب کم و بیش 12 فٹ کی دوری پر 5 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص مکمل پڑھ لیجیے. دم وغیرہ نہیں کرنا ہے, صرف سورہ اخلاص ان کے قریب کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل یہ بچے آپ کے نیک بن جائیں گے, آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے. اچھا, پیلیے کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 63 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. 63 پر یہ روحانی علاج موجود ہے. آپ اس کو سماعت فرما لیجئے, اس پر عمل کیجئے, اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. اس میں بھی چنوں کا ذکر ہے یہ کہ بھنے ہوئے چنے آپ لے لیجئے اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک بار پڑھ کر یا 3 بار پڑھ کر یہ دم کر دیں چنوں پر نا. پھر اس کو جو ہے وقتاً فوقتاً استعمال میں رہیں, یعنی کھائیں, تناول کریں, انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. صحیح. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. کتنے چنے لیے جائیں اس حوالے سے؟ کم و بیش 1 پاؤ لے لیں, مگر چھلے ہوئے ہونے چاہیے, یعنی بغیر چھلکوں والے. بغیر چھلکے. اس میں کیا حکمت ہے؟ بغیر چھلکے والے یہ ہے کہ چھلکے ہوتے ہیں نا تو اس میں چھلکے اب ظاہر سی بات ہے وہ کڑک ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں, تو یہ گلے میں جائیں گے اور گلے میں تکلیف ہوگی. جی یہ بھی. اور دوسری ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ اب قرآن پاک پڑھ کر دم کیا جاتا ہے, اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ چھلکے جو ہوتے ہیں یہ ہوا سے اڑ کے جو ہے نا وہ گرتے ہیں. ادب. تو اب قرآن پاک پڑھ کر دم کیا گیا ہے تو پھر ادب کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور کہیں زمین پر یہ گرے نہ, تو اس کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو بغیر چھلک والوں چنے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک آسانی ہو جائے گی. تو چنوں پر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کیجیے اور آپ کھائیے. دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جن کو ہیپاٹائٹس ہے, پیلیا ہو چکا ہے, اللہ نہ کرے کالا یرقان ہے, اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں, تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا. اس کا مخصوص باقاعدہ اتارے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے, عمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے گا. میرا نام عثمان حمید ہے, والدہ کا نام شبنم ناز. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپلائی کر رہا ہوں چائنا کے لیے, تو آپ کیا پریفر کرتے ہیں, چائنا ہی صحیح ہے یا میں پاکستان میں تعلیم حاصل کروں؟ تعلیم کا میرا 3 سال سے مسئلہ بنا ہوا ہے, کوئی سیٹ اپ نہیں بن رہا, تو استخارہ کرا دیجئے کہ میرے لیے چائنا بہتر رہے گا یا پاکستان میں اپنی تعلیم جاری رکھوں. انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں, اللہ پاک بہتر فرمائے اور آپ کے حق میں جہاں بہتر ہو عافیت کے ساتھ اللہ پاک اسباب پیدا فرمائے. آپ کو بتاتے ہیں, ابھی مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام خالد محمود, والدہ کا نام گل بی بی. تقریباً شادی کو 10 سال ہو گئے, میں صاحب اولاد نہیں ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور پھر وظیفہ بھی آپ کو ابھی بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. محمد سلیم کمرون نیسا. اچھا ایک گاڑی لینا چاہ رہا ہوں میں, گاڑی کا نام ہے آلٹو, سوزوکی آلٹو. اس کا گاڑی کا نمبر ہے BH0847. BH0847. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں گاڑی لینا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. سلیم بھائی جی مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد آصف ہے, والدہ کا نام شبانہ بیگم ہے. حضور میں استخارہ کرانا چاہ رہا تھا کہ میں کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں, اس میں کچھ دن تو میرا دل لگتا ہے, اس کے بعد دل اکتانا شروع ہو جاتا ہے, تھکن سی ہونے لگ جاتی ہے اور دل کرتا ہے بھائی یہ کام نہ ہو, کوئی ایسا مطلب سکون والا کاروبار. تو اس حوالے سے میں استخارہ کرانا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, وقت وہ ہے آپ کے استخاروں کا, استخارے کیے جائیں گے. کچھ روحانی علاج آپ کے ہم شامل کرتے ہیں. روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز یہ آ رہے ہیں, یہ معلوم کریں کہ شادی کو 25 سال ہو چکے ہیں, گھر میں ہر وقت لڑائی رہتی ہے اور آپس میں اختلافات ہم دونوں کے درمیان رہتے ہیں. جی کیا فرماتے ہیں کہ آپس میں میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا ہوں, لڑائی جھگڑے نہ ہوں, نہ اتفاقیاں ختم ہو جائیں. اچھا دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ جب بھی رات میں سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے ہیں نا تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام, 2 صفاتی نام ہے, یا مانع یا معطی, یا مانع یا معطی, یہ 20 مرتبہ پڑھ لیجیے. جب بستر پہ جائیں تو پڑھ لیں. آپ میاں شوہر بھی پڑھ لیں ان کے اور زوجہ بھی پڑھ لیں, دونوں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس کی برکت سے آپس میں اتفاق ہو جائے گا.
ان دونوں کے اتفاق کے لیے بہت پیارا روحانی علاج ہے، اس پہ عمل کیجیے، اللہ نے چاہا تو معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے اور ازواجی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ صحیح انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ اپنے اندر مدنی چینل کے ناظرین قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کریں، غصے کی عادت ہم نکالیں، صبر و تحمل، حلم، بردباری اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، صبر کی عادت ہم بنائیں، غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں اور حسن اخلاق سبحان اللہ اس کو اپنائیں۔ بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے اچھے اخلاق ہونا، ہمارا کردار اچھا ہو جائے تو دیکھیے ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ ویسے تو صبر کی بھی عادت بنائیں مدنی چینل کے ناظرین، اور بالفعل اگر بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو بھی جائے معافی مانگ لیں، آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، سامنے والے کے سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دیں، زندگی انشاءاللہ عز و جل سکون میں آ جائے گی، گھروں میں الحمدللہ عز و جل امن قائم ہوگا، محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور چڑچڑا پن یہ طاری ہو جاتا ہے، بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے، 10 سال عمر ہے اور بہت زیادہ غصہ کرتا ہے بچہ، تو اس طرح کی جب یہ کیفیت ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اب بچہ تو ظاہر سی بات ہے وہ پڑھ نہیں سکتا ہو تو والدین کیا پڑھ کر اس بچے پر دم کریں کہ اس کی عادتیں صحیح ہو جائیں؟ جی اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ ان کا بچہ اس کنڈیشن میں ہے، اس کیفیت کے اندر ہے، تو اس کیفیت سے اللہ پاک ان کے بچے کو نکال دے۔ بس ایک نام اللہ پاک کا یا ودود، بہت پیارا نام ہے، اس اسم کو اللہ پاک کے صفاتی نام کو ایک مرتبہ پڑھیے اول آخر درود پاک کے ساتھ، پانی پہ دم کر دیجئے اور وہ پانی اپنے بچے کو پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بچے کی یہ عادت وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر بچوں کے ساتھ اگر ان کے بھی اس طرح کر سکتے ہیں، بالکل وہ اگر کریں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب، استخارے آپ نے فرما لیے ہوں گے۔ عثمان بھائی کی قول تھی، انہوں نے 2 آپشن رکھے تھے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، پاکستان یا چائنا جانا تعلیم کے حوالے سے۔ جی عثمان بھی استخارہ کیا ہے، استخارہ میں آپ کے لیے پاکستان کا ہی بہتر آ رہا ہے، چائنا کے حوالے سے منع کا اشارہ آ رہا ہے کہ بہتر نہیں ہے آپ کا جانا، فی الوقت منع کا اشارہ، باقی حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقین علم حاصل نہیں ہوتا۔ خالد محمود بھائی کی قول تھی شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں، اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد نرینہ سے نوازے۔ خالد بھائی استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں عملیات کا اشارہ ہے، تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج، آپ دونوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے جلد ہی آپ لوگ صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سلیم بھائی کی قول تھی یہ گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، نمبر بھی انہوں نے بتایا، تو کیا یہ گاڑی لینا ان کے لیے بہتر ہے؟ جی سلیم بھائی استخارہ کیا ہے، استخارے میں الحمدللہ یہ گاڑی آپ کے لیے لینا بہتر کی طرف اشارہ آ رہا ہے کہ گاڑی لینا اشارہ آ رہا ہے، باقی ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر یہ ضرور رکھیے گا، ظاہری معاملات کو بھی دیکھتے ہوئے آپ اللہ کا نام لے کر شروع کریں، اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے۔ اور جب آپ لے لیں گاڑی تو تعبیرات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے گاڑی کی حفاظت کے لیے میں تعبیرات اطاریہ حاصل کر لیجیے۔ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ بالکل نکالیں، صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ یہ الحمدللہ آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، حادثات سے، ناگہانی آفات سے انشاءاللہ آپ کی گاڑی کی حفاظت رہے گی۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جن کی گاڑیاں ہیں وہ بھی اپنی گاڑیوں کی حفاظت کے لیے تعبیرات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ آصف بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کام شروع کرتا ہوں تو اولاً تو دل لگتا ہے، پھر عجیب کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے وہاں سے چھوڑ دوں میں، جی یہ کیفیت ان کے ساتھ ہے، تو استخارہ آپ نے فرمایا تو کیا ان کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے؟ اللہ پاک ان کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ جی آصف استخارہ آپ کا کیا ہے، استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر ایک ہے کہ یا اللہ 101 بار ایک سادہ کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر اسے بازو میں باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال روزی میں انشاءاللہ دل لگنا شروع ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے۔ ظفر اقبال، والدہ کا نام نسیم۔ جی میں اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں ابھی دبئی جاؤں، وہاں کو کام یا یہیں پہ کوئی کام کروں، کوئی گاڑی وغیرہ لے لیں۔
दुबई जाएं या यहीं पे गाड़ी लेकर काम अच्छा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बताते हैं कि आपका बैरून मुल्क जाना बेहतर है या यहीं शादी के हवाले से इन्होंने कहा, या यहीं काम करने के हवाले से उन्होंने शादी के हवाले से भी कहा है कि यहाँ शादी करना बेहतर है या नहीं। तो इस्तिखारा आप फरमा लीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जवाब आपको अभी बताते हैं। मुद्दस्सिर भाई मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मुझे मेरी मदनी मुन्नी खदीजा का इस्तिखारा करवाना है। उनकी अम्मी का नाम है ज़ैनब। स्कूल जाती है तो पहले पढ़ती थी तो याददाश्त सही थी, लेकिन अभी याददाश्त थोड़ी कम हो गई है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करवा के आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। आसिफ है और वालदा का नाम कौशल दीदी। मेरा मसला ये है कि मैं जब पढ़ता हूँ तो जामे में दिल नहीं लगता, हर वक्त परेशानी रहती है। खारा भी करवाना है, खाने इलाज भी बता दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दिल भी नहीं लगता और परेशानी भी रहती है। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम असफ अली, अम्मी का नाम हमीदा बीबी। मेरे घर परेशानी है, कारोबार की परेशानी है, ये मेरा मसला हल कर दे। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, सब्र कीजिए, अल्लाह पाक की रिज़ा पर राज़ी रहें। दुआएं भी आप कीजिए, सलातुल हाजात अदा करने का आप मामूल बनाएं। अल्लाह पाक सब मामलात बेहतर फरमा देगा। और रिस्क में बरकत का, कारोबार में बरकत का जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है नमाज पंजगाना की अदायगी है। मदनी चैनल के नाज़रीन, नमाज़ों की हम पाबंदी करें और फ़राइज़ की पाबंदी हो, साथ साथ इन रूहानी इलाज पर अमल हो, तो अल्लाह पाक की रहमत से एक दिली तौर पर भी सुकून हासिल होगा और हमारे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मसाइल हल होते चले जाएंगे। आप हिम्मत रखें, सब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर होगा। इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल्स दें, आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। रूहानी इलाज के हवाले से मैसेजेस हैं। अच्छा, ये मालूम कर रहे हैं कि असर और मगरिब के दरमियान इस मखसूस वक्त में तबीयत में बेचैनी शुरू हो जाती है। क्या वजीफ़ा पढ़ें कि इस मखसूस वक्त में ये बेचैनी ना हो? जिस वक्त आपकी कैफियत ऐसी हो कि आपको बेचैनी होना शुरू हो जाए और ऐसा घबराहट जैसा मामला हो जाए, तो आपको चाहिए कि आप ये कलिमा पढ़कर पानी के ऊपर दम करके पी लीजिए। 60 मरतबा ये कलमा पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये 60 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम कर लीजिए और वो पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल घबराहट दूर होगी, आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी। अच्छा, इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएं कि जिस वक्त भी बेचैनी तारी हो जी, उस वक्त अगर बिलफर्ज ना पढ़ पा सकें ये वजीफ़ा, जी 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 जी, तो क्या पहले से पढ़कर हम रख लें पानी पे दम करके? तो जिस वक्त ये कैफियत होती है तो उस वक्त हम ये पानी पी लें, दम किया हुआ। अच्छा, एक तो ये कि जिस वक्त ये कैफियत हो रही है ना, उसी वक्त ये अमल करें तो भी अच्छा है, कर लिया जाए एमरजेंसी की सूरत में। और इससे पहले भी दम करके रख देंगे ना तो भी ये अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा तो होगा। सही इंशाअल्लाह। तो आपकी घबराहट, तो मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा होगा। जब भी आपको घबराहट तारी हो, बेचैनी तारी हो, इस तरह का होता है बाद औक़ात कि अचानक घबराहट होना शुरू हो जाती है, तबीयत में बेचैनी होना शुरू हो जाती है, ना घर में दिल लगता है, ना किसी काम काज में दिल लगता है। तो इस तरह की कैफियत हो तो 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़कर आप अपने ऊपर दम करें, पानी पे भी दम करें और पी भी लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी। और ये अमल वही करे कि जिसके तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हों, क़वाइद व मखारिज की रियायत के साथ इस वजीफ़े को पढ़ा जाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। और तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके अपने इन घबराहट, बेचैनी मसाइल के काट का अमल भी आप करवा लीजिए। जी हाँ, मदनी चैनल के नाज़रीन, तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारे मसाइल की, परेशानियों की काट का अमल किया जाता है और फ़ी सबीलिल्लाह काट की ये तरकीब होती है। तो और हमारे आप दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawat-islami.net, इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है, इसमें भी हाथों हाथ कार्ड का ऑप्शन है। तो इस वेबसाइट के ज़रिए भी आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और ऑनलाइन कार्ड भी आप करवा सकते हैं। बढ़ते मदनी चैनल के नाज़रीन, इस्तिखारों के जवाबात की जानिब, इस्तिखारों के जवाबात समाअत फरमा लीजिए। मुदस्सिर इकबाल भाई की कॉल थी, बैरून मुल्क जाने के हवाले से भी इन्होंने कहा था और यहाँ रहकर शादी करने के हवाले से भी इन्होंने कहा था। क्या इनके लिए बेहतरी का इशारा आ रहा है? जी, इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में बैरून मुल्क के हवाले से तो मना का इशारा आ रहा है। पाकिस्तान ही आपके लिए बेहतर का है कि पाकिस्तान में रह के आप जॉब वगैरह तलाश करें, यही काम करें, आपके लिए बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। सही है, यहीं पर बाकी अल्लाह पाक बेहतर फरमाने वाला है। और यही मदनी काफ़िले में भी आप सफ़र कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सब बेहतर हो जाएगा। मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ मकामात पर दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार इज्तिमात होते हैं, सुन्नत व इज्तिमा में शिरकत कीजिए। 11 जुमेरात
آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شرکت کر کے دعا کریں، اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے۔ مزید استخاروں کے جوابات بھی آپ سے ہم لیں گے، مزید کچھ کالز اولا ہم شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ عبداللہ ہے، والدہ کا نام کوثر پروین ہے۔ تو کاروبار میں کبھی تیز ہے، کاروبار بہت زیادہ مہنگا جاتا ہے۔ افضل بھائی انشاءاللہ عز و جل کاروباری مسائل آپ نے فرمائے، استخارہ کرواتے ہیں، وظیفہ بھی آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ امی کا نام سکینہ بی بی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، روحانی علاج استخارہ کر کے بتائیے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شادی میں رکاوٹیں ہیں۔ ان کا تو نام ہی رہی ہے، انہوں نے وہ والدہ کا نام بتا دیا۔ اچھا، جب بھی مدنی چینل کے ناظرین کال کریں تو مکمل تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ کال کریں، اپنا مکمل نام بتائیں، والدہ کا نام بھی بتائیں، تسلی کے ساتھ مسئلہ بتائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ بھی کر کے بتا دیا جائے گا اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اب جو مسئلہ آپ نے بیان کیا نا، اس کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل شادی میں رکاوٹیں ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں مشتاق بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام نور الہی ہے اور مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری طبیعت خراب رہتی ہے، تو اس کے لیے بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج، طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میں ہند سے عرض کراؤں، احمد آباد شریف سے، والدین کے پاؤں بہت درد ہو رہے ہیں، اس کے لیے دعا عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، والدہ کے پیروں میں درد ہے نا۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام وکاس بشارت اور میری والدہ کا نام یاسمین اختر ہے، اور میں نے لاء کا کورس کمپلیٹ کیا اور اسی سلسلے میں میں ابراڈ جانا چاہتا ہوں بیرسٹر کرنے کے لیے، بارٹ لاء کرنے کے لیے۔ کیا میرا باہر جانا درست ہے؟ بیرون ملک جانے کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں۔ پہلے بھی کچھ استخاروں کے جوابات باقی تھی، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے۔ روحانی علاج ارشاد فرمائیے، شادی میں اگر رکاوٹیں ہوں جی تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے گا کہ اسلامی بہنوں کے بھی بعض اوقات رشتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، یا کہیں رشتہ طے ہو جاتا ہے تو پھر رشتہ آگے چل کر ٹوٹ جاتا ہے، اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہوں کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، یا کہیں بات طے ہو چکی ہے لیکن شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، اور کوئی ایسا سبب بھی نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے آزمائش میں ہوتے ہیں کہ اگر اسلامی بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو اسلامی بھائی بھی وہ وظیفہ پڑھ سکیں، اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکیں۔ جی ارشاد فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں، میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 24 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، آپ اس وظیفے کو سماعت بھی فرما لیجئے۔ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو، ٹھیک ہے، اس میں بندش کا شبہ ہو، تو روزانہ بعد نماز فجر نہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ 60 ٹائمز پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو آپ جن اسلامی بھائیوں کے یا اسلامی بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہو، بندش ہو، تو اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہو انشاءاللہ۔ مشتاق بھائی کی قولتی طبیعت انہوں نے کہا کہ خراب رہتی ہے۔ جی انہوں نے استخارے کا بھی کہا تھا جی مشتاق بھائی نے، استخارے کا بھی انشاءاللہ عز و جل جواب دیں گے۔ وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ کیا وظیفہ ہے؟ وظیفہ ان کو چاہیے کہ یہ طبیعت جو ان کی خراب رہتی ہے اس کے لیے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ صحیح۔ ہند سے ہمارے احمد آباد سے قول تھی، اسلامی بھائی کی والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ پیروں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے۔ جی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، پیروں کے درد سے نجات عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنی ان کی والدہ کو چاہیے کہ یا مغنی 1 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیجئے، اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جس جگہ درد ہے آپ کے نا اس جگہ پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد میں سکون محسوس ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور میسج بھی ہے، اس کا جواب بھی بتا دیجیے، روحانی علاج، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ استخاروں کے جوابات کی جانب ہم پڑھیں گے۔ یہ معلوم کرنے کہ میری ہڈیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ہڈیاں جسم کی بہت زیادہ درد کرتی ہیں، اور پہلے بھی میں بہت زیادہ علاج وغیرہ کروا چکی ہوں لیکن بظاہر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تو وظیفہ ارشاد فرمائیں، کوئی ایسا روحانی علاج بتائیں کہ جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور درد وغیرہ یہ ختم ہو جائے۔ ہڈیوں کے درد کے حوالے سے یا جسم میں جہاں پہ بھی درد ہوتا ہے آپ کے اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا محیو
یا محیی، یہ 7 مرتبہ پڑھیے اور اپنے اوپر دم کر لیجئے، تو آپ کے جسم میں یا ہڈیوں میں جہاں بھی درد ہوگا تو اللہ چاہے گا تو ان سے شفا حاصل ہوگی۔ صحیح انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ بھی اللہ پاک کا صفات نام ہے، یا محیی یا ممیت، یہ 2 اللہ پاک کے صفات نام ہیں، دونوں ملا کر ساتھ پڑھنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قول تھی اور جی ظفر بھائی تھے، ان کا تو استخارہ کر کے جواب دے دیا تھا دبئی جانے کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلام بہن تھے خدیجہ، بچی ہے، ان کے پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں کمزور ہیں، جن کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کا معاملات نہیں آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد 101 بار یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں اس کا دل بھی لگے گا اور پڑھائی اچھے انداز میں کرے گی انشاءاللہ۔ صحیح انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے آصف بھائی تھے، آصف بن کوثر، پریشان رہتے ہیں، استخارہ کیا آصف بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، پریشانی ہے، کوئی جادو جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 بار اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 بار پڑھ کر اپنے معاملات کے حوالے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جو دعا مانگیں گے، جو جائز دعا مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ صحیح انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے آصف بن حمیدہ تھی جی، ان کا بھی یہی کاروبار میں پریشانی وغیرہ کی انہوں نے بتایا تھا، استخارہ کیا ہے آصف بھائی، استخارے میں آپ کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، کوئی جادو جنات یا کسی نے کچھ کروایا ہوا نہیں ہے، اس حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور انداز صاحب کے صفحہ نمبر 25 پر ہے کہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا اور خوب برکت بھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یا ذل جلالی والاکرام، یہ مبارک اللہ پاک کے وہ صفاتی نام ہیں کہ ان صفاتی ناموں کی برکت سے جو دعا کی جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جب بھی دعا کریں تو یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، ان صفاتی ناموں کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور ان کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جو ان صفاتی ناموں کو پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی رزق حلال میں وسعت اور کشادگی پیدا فرما دیتا ہے، کشادگی پیدا ہوتی ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے، رزق میں برکت رہتی ہے، اور جو جس جائز مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ جائز مقصد بھی آپ کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین بڑی الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں ملتی ہیں، بہت سارے آپ کے مسائل اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائیں گے اور آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی، اور زندگی میں انشاءاللہ عز و جل اطمینان اور سکون نصیب ہوگا، قلبی طور پر بھی انشاءاللہ عز و جل اطمینان اور سکون نصیب ہو جائے گا۔ باقی جو اللہ نہ کرے پھر بھی اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، یا وقتی طور پر آزمائشوں کے معاملات آ جاتے ہیں تو ہم صبر کرنے کی عادت بنائیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم شکوہ شکایتیں پڑھ جائیں، دوسروں کے آگے مسائل بیان کریں۔ اگر بیان کرنا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم عرض کریں، دعا کریں، گریہ وزاری کریں، ذہن نصیب سجدہ ریز ہو کر ہم دعائیں کریں، تہجد میں اٹھیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دعائیں کریں، پھر دیکھیں کیسی الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو فرائض کی پابندی کریں، ساتھ صلہ رحمی کی بھی عادت بنائیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، صلہ رحمی ایسا مبارک عمل ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے عمر میں زیادتی ہوتی ہے، رزق میں الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں ملتی ہیں اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو صلہ رحمی کی عادت بنائیں، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور حسن اخلاق کی عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرمائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے
فی الوقت سلسلے میں نہیں کیے جا سکے، ایک نمبر بھی سماعت فرما لیجیے، مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے، ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر 0213485871 اس نمبر پر بھی ہاتھوں ہاتھ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ روانہ کر دیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی، اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس یہ بھی لازمی لکھیے گا۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ تک تعویذات عطاریہ روانہ کر دے گی، یوں گھر بیٹھے آپ کو تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید استخارے کی آسانی ہو جائے اور ہمیں بآسانی استخارہ ہمارا کیا جا سکے تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا آفیشیل پیج فیس بک روحانی علاج اور استخارہ، اس کو بھی لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے اچھی نیتوں کے ساتھ، اور تو اس کے ذریعے بھی آپ بآسانی استخارے کروا سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اوراد عطاریہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں اللہ پاک غیب سے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماری، پریشانی، قرضداری، گھریلو ناچاقی، تنگ دستی، بے روزگاری، ناجائز مقدمے بازی، گھریلو ناچاقی سب دور فرما، عافیت و سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن